ناظرین، آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے حصے میں پیدا ہوئے جو عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح نور الدین زنگی کی بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شام کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ حطین کے جنگ کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ رینالڈ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال لیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے فدیہ لے کر مسیحی افواج کو امان دے دی۔ جو لوگ غریب تھے اور فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر 761 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن بدقسمتی سے 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 589 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا اور اسے شام کی موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں صلاح الدین ایوبی کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ دن تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔